ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو دانا لینے آیا تھا، وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چیل بیٹھا تھا۔ ابھی اس بچے نے تھوڑا سا دانا کھایا تھا کہ چیل اس کے پاس آیا اور بولا، میرا دانا کیوں کھا رہے ہو؟ بچے نے ڈرتے ہوئے کہا، جناب، میں تو نیچے پڑا ہی دانا کھا رہا ہوں۔ چیل غصے سے بولا، تم نے پچھلے سال بھی میرا سارا دانا کھا لیا تھا۔ جناب، پچھلے سال تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میری تو عمر ابھی صرف 6 مہینے ہے۔ پھر وہ تمہارا باپ یا بھائی ہوگا۔ یہ کہہ کر چیل نے بچے پر حملہ کر دیا۔ بچہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی ماں نے اپنے بچے کو تاکید کی، بیٹا، اب تم دانا کھانے وہاں نہ جانا۔ کیوں ماں؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے دانا کہاں سے کھاؤں؟ سب سے زیادہ دانا تو وہیں پہ ہے۔ دیکھو بیٹا، وہاں پہ بہت بڑے بڑے اور خطرناک پرندے ہیں، وہاں تم نقصان ہوگا۔ میں نے دو دانا لینا ہے اور کوئی جگہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں وہاں پہ جاتا ہوں اور دانا کھا کے آ جاتا ہوں۔ میں اپنی حفاظت کرنی جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پر تم اس وقت وہاں جانا جب چیل اور دوسرے بڑے پرندے وہاں نہ ہوں۔ چیل اور دوسرے پرندے عموماً صبح اور شام کے وقت آتے تھے، اس لیے بچہ دوپہر کے وقت دانا کھانے چلا جاتا تھا۔ لیکن کب تک ایسا چلتا؟ بچے کا سامنا چیل سے ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ آج شام ہونے والی ہے، میں دوپہر کو دانا کھانے جا سکتا تھا مگر نہیں گیا۔ اب کیا کروں؟ شام ہونے والی ہے۔ چلو ایسا کرتا ہوں، ابھی شام ہوئی تو نہیں، ابھی جا کے کھانا کھا آتا ہوں۔ پھر وہ دانا کھانے وہاں چلا جاتا ہے تو چیل آ جاتا، تم پھر آ گئے، آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس دن تو جان بچا کر بھاگ گئے تھے، آج نہیں جانے دوں گا۔ جناب، آپ کو یہ نہیں پتا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے؟ مجھ سے زبان لڑاتے ہو، بدتمیز! تم نہیں جانتے میں تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں۔ چیل نے پھر بچے پر حملہ کر دیا۔ بچہ خود کو بچانے میں لگ گیا اور خود کو بچاتے بچاتے ایک گھنے درخت کی شاخ پہ جا بیٹھا۔ اس درخت کی شاخیں اور پتے کافی زیادہ تھے، جس میں چیل وہاں جا نہیں سکتا۔ میں یہاں کب تک بیٹھوں گا؟ رات ہونے والی ہے، اگر رات ہو گئی تو گھر نہیں جا سکوں گا۔ جب تک چیل یہاں ہے میں تو باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ اور چیل بچے کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کب تک یہاں چھپو گے؟ باہر تو آنا پڑے گا، میں یہاں ہی ہوں، تم جب بھی باہر آؤ گے میں تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے تو سوچ لیا ہے کہ آج یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ بچہ اندر بیٹھا اسی سوچ میں تھا کہ چیل کب جائے اور وہ اپنے گھر جائے، اور چیل اس انتظار میں تھا کہ بچہ باہر آئے اور وہ اس کا شکار کرے۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، مجھے اور بھی انتظار نہ کرواؤ۔ جب تک تم باہر ہو میں باہر نہیں آؤں گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے جب تک میں کوشش کر سکتا ہوں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم کو باہر آنا پڑے گا، بھوکے پیاسے کب تک یہاں چھپو گے؟ پھر بہت تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ہوا بہت تیز تھی، چیل کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ چیل نے بہت کوشش کی کہ وہ وہاں سے نہ جائے،
مگر وہ ہوا کے تیز ہونے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہیں سکا اور اس کو وہاں سے جانا پڑا۔ چیل وہاں سے چلا گیا تو بچہ چیل تو چلا گیا ہے، مگر میں کیسے جاؤں؟ ہوا تو بہت تیز ہے، میں تو کہیں اور ہی پہنچ جاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہوا رک گئی اور بچہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پوچھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بہت گھبرا گئی تھی۔ دیکھو رات ہونے والی ہے، شام کو گھر آ جایا کرو۔ جی ماں، مجھے آج دیر ہو گئی تھی، پھر وہاں چیل آ گیا، آج پھر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ بچہ اپنی ماں کو سارا واقعہ سناتا ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے، شکر ہے تم ٹھیک ہو، تم کو کچھ نہیں ہوا۔ میں کوئی دوسری جگہ تلاش کرتی ہوں جہاں دانا بھی ہو اور ہم کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ چڑیا پھر کوئی محفوظ جگہ کی تلاش میں نکل پڑی۔ بچہ گھر پہ ہی رک گیا اور اپنی ماں کا واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر چڑیا واپس آتی ہے۔ میرے بچے، میں ایک بہت خوبصورت جگہ دیکھی ہے، کل سے ہم وہاں ہی جایا کریں گے۔ وہ بہت اچھی جگہ ہے، ہم کو کوئی خطرہ نہیں۔ پھر وہ دونوں وہاں جاتے، دانا کھاتے اور اپنے گھر آ جاتے۔ وہ جگہ بہت پرسکون تھی۔ اب ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی سکون سے گزرنا شروع ہو گئی۔